بلے بلے او بلے بلے بھائی ٹور پنجاب بندی او بلے بلے۔ گانے کی بلند آواز کے ساتھ ممتاز ہاؤس کے لاؤنج میں لڑکیوں کا رقص جاری تھا۔ پیلے رنگ کے جوڑے پہنے سبھی لڑکیاں خوشی سے جھوم رہی تھیں اور صوفے پر بیٹھا سکندر دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیسا فیل ہو رہا ہے بھائی؟ تبھی مراد کچن سے جوس کے 2 گلاس لا کر سکندر کے پاس بیٹھا تو سکندر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دولہا بن کر تو اچھا ہی لگتا ہے، مگر آنے والی زندگی کا سوچ کر تھوڑی گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے۔ اگر میرا بھی وہی حال ہوا جو بابا کا شادی کے بعد ہوا ہے تو میں تو لٹ جاؤں گا۔ سکندر نے جوس کا گلاس لیتے کہا تو مراد کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ سنو سنو لڑکیوں، دولہا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، ورنہ وہ لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ مراد نے آواز بلند کرتے اعلانیہ انداز میں کہا تو سبھی لڑکیاں ڈانس چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سکندر بھائی؟ ہم نے آپ کی شادی کی اتنی تیاریاں کر لی ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شادی نہیں کرنی؟ ماریا نے آگے بڑھتے اپنے سگے بھائی سے پوچھا تو سکندر نے مراد کے پیٹ میں کونی ماری۔ ہائے ماما، میں مر گیا، وہ بیچارہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہا تو سکندر نے اس کا کان کھینچا۔ یہ بکواس کر ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اور تم لوگ اب ڈانس چھوڑ کر کچھ کھا لو، یہی نہ ہو بارات والے دن تک تم سب بیمار ہو کر پڑی ہو۔ سکندر نے مراد کا کان بے دردی سے موڑتے ماریا اور اپنی باقی کزن سے کہا تو خالدہ بیگم سب کے لیے جوس لیے لاؤنج میں آئی۔ ارے کچھ دیر اور رونق لگانے دو بہنوں کو، اور ابھی تو تم لوگوں کی خالہ کی بیٹی نور نے بھی آنا ہے، وہ پہلی بار یہاں آ رہی ہے، اس لیے اس کا خوب دھیان رکھنا اور اسے بالکل بور نہ ہونے دینا، خالدہ بیگم نے کہا تو مراد نے آگے ہوتے مزید 2 گلاس اٹھائے۔ کب آئے گی یہ نور؟ ایک تو نانا کو بھی پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ وہ خالہ کی شادی کراچی میں کریں، خالو کی تو ڈیتھ ہو گئی اور پیچھے خالہ اور ان کی بیٹی اکیلی رہ گئی، اور ہم نے تو صرف بچپن میں ہی اسے دیکھا تھا، پتہ نہیں اب کیسی ہوگی۔ خیر ہمیں کیا، ہم اپنا فرض نبھاتے ہوئے اسے بور نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اسے اتنا تنگ کریں گے کہ وہ شادی ختم ہونے سے پہلے ہی اپنا بستر بوریا سمیٹ کر واپس چلی جائے گی۔ مراد نے باری باری دونوں گلاس جوس کے گھونٹ بھرتے کہا تو سبھی لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز لاؤنج میں گونجی، اور اس کے ساتھ ہی دادی جی کی چھڑی پیچھے سے مراد کی کمر پر پڑی تو وہ درد سے چلاتے کھڑا ہوا۔ اپنی زبان بند رکھ، اور خبردار جو تو نے میری نور کو ذرا بھی تنگ کیا، اتنے عرصے بعد وہ بچی یہاں آ رہی ہے تو سب جانور اس سے دور رہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دادی جی نے اب اس کے کندھے پر چھڑی سے وار کیا تو وہ گلاس رکھتے نانی جی سے دور بھاگا۔ حد ہے دادی، اپنے اتنے ہینڈسم پوتے کو جانور کہتے روح نہیں کانپی آپ کی؟ اللہ پوچھے آپ سے، ہر وقت مجھے مارتی رہتی ہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ میں آپ کا سگا پوتا نہیں ہوں۔ سچ بتائیں امی، کہاں سے اٹھایا تھا مجھے؟ یہ باہر جو کچرے کا ڈھیر ہے وہاں سے تو نہیں اٹھایا مجھے؟ وہ اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتے خالدہ بیگم کی طرف آیا تو انہوں نے اس کے کان کھینچے۔ نہیں بیٹا جی، ایسی گندی اولاد پیدا کرنے کی غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے بس۔ انہوں نے بھی دادی کے ساتھ ملتے اسے چھیڑا تو مراد نے صدمے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، دادی جانور کہتی ہیں اور ماں گندی اولاد۔ بھائی آپ کیا کہیں گے مجھے؟ بلکہ مجھے کچھ نہ کہیں، آپ سب سے مجھے بات ہی نہیں کرنی، میں یہ گھر ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ناراضگی سے کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا بند کر جانا۔ سکندر نے پیچھے سے آواز دی تو مراد رونی شکل بناتے پلٹا۔ نہیں جاؤں گا میں، اور یہ گھر میرا بھی ہے، اس لیے میں یہیں رہ کر دشمنوں سے مقابلہ کروں گا، اور تم سب میری درگت بنتے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اپنا کام کرو۔ مراد نے ڈٹھائی سے صوفے پر بیٹھتے لڑکیوں کو ڈانٹا جو اس کی عزت افزائی پر ہنس رہی تھیں۔ آج کچھ زیادہ ہی ہو گیا مراد بھائی، اس کے تایا کی بیٹی سدرا بولی تو مراد نے اسے گھوری سے نوازا۔ چپ کر جو چھوٹی دنیا، ابھی پونی کھینچ کے بھاگ جاؤں گا تو ساری رات آنسو اور ناک بہاتی رہو گی۔ مراد نے اسے جھڑکا تو وہ منہ بسوڑتے دور جا بیٹھی۔ دیکھیں دادی، مراد بھائی مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو سجائے کہا تو دادی جان اپنی چھڑی لے کر مراد کی طرف بڑھی، جو اپنے بچاؤ کے لیے صوفے سے چھلانگ لگا کر باہر کی طرف بھاگا، مگر دروازے پر وہ پوری قوت سے کسی چیز سے ٹکرایا۔ اف! اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی چیز نہیں بلکہ جیتی جاگتی انسان تھی، جو سوٹ کیس پکڑے ناگواری سے مراد کو دیکھ رہی تھی۔ مراد سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے گھنگریالے بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ کیا آپ اندھے ہیں؟ جو سامنے سے آتا انسان آپ کو نظر نہیں آتا؟
یا پھر ذہنی توازن بگڑ گیا ہے؟ اس لڑکی نے نخوت سے اسے دیکھتے سوال کیا تو مراد ہکا بکا رہ گیا۔ مقابل کی زبان کے پھول اسے خاصے ناگوار لگے تھے۔ ارے میری بیٹی، میری نور، میری جان۔ تبھی دادی جان اس کا نام پکارتے آگے بڑھی اور اسے گلے لگایا تو مراد نے حیرانی سے اپنی دادی کو دیکھا۔ واہ بھائی، اپنے سکے پوتے سے مار پیٹ اور دوسروں کے بچوں سے جانو مانو سونا۔ اس نے لقمہ دیا تو دادی نے اسے گھورا۔ بکواس بند کر اور نور کو اندر آنے کا راستہ دے۔ دادی جان نور کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے آئیں تو خالدہ بیگم نے اسے سینے سے لگاتے پیار کیا، جبکہ سکندر اور باقی کزنس بھی اس سے ملنے لگے تھے۔ بس ایک مراد تھا جو منہ بسورے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اب اگر یہ ایموشنل ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو کھانا لگا دے ماما، چوہوں نے پیٹ میں ڈسکو شروع کیا ہوا ہے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ندیدے پن سے کہا تو نور نے پہلی بار اس پر غور کیا۔ آپ مراد ہیں، رائٹ؟ وہی مراد جسے بچپن میں اسکول ٹیچر سے ہر وقت مار پڑتی رہتی تھی۔ نور نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تو مراد نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ جی میڈم، میں وہی مراد ہوں، اور آپ وہی نور ہے نا جو ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کے بال کھینچنے لگتی تھی؟ شاید اسی کی سزا میں اللہ نے آپ کو چڑیا کے گھونسلے جیسے بال دیے ہیں۔ مراد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو سکندر نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا کہ کہیں وہ پہلے دن کی مہمان سے ہاتھا پائی پر ہی نہ اتر آئے۔ اتنے پیارے تو بال ہیں نور کے۔ بیٹا، تم اس کی باتوں کا برا نہ مانا، یہ تو بس فضول بولتا رہتا ہے۔ خالدہ بیگم نے معذرت کی تو نور مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں خالہ، میں نکمے لوگوں کی باتوں کا برا نہیں مانتی۔ کیا میں اپنا سامان اندر رکھ سکتی ہوں؟ نور نے مراد کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں ہاں مراد، تم اس کا سامان روم میں لے جاؤ اور نور کو بھی کمرہ دکھاؤ تاکہ یہ منہ ہاتھ دھو لے، پھر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ خالدہ بیگم نے مراد کو حکم دیا تو وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتے سامان اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا تو نور نے بھی اس کے قدموں کی پیروی کی۔ یہ لیں آپ کا کمرہ۔ ویسے آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ میزبانوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ مراد نے کمرے کی بتی جلاتے پوچھا تو وہ مسکرائے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو کسی نے مہمانوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی، وہ اسی کے انداز میں کہتے اپنا بیگ کھولنے لگی۔ مجھے تمیز تو بہت ہے لیکن میں فضول لوگوں پر ضائع نہیں کرتا۔ خیر اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بالکل تنگ نہ کریے گا۔ بائے۔ وہ اپنے ہی دھن میں کہہ کر پلٹا تو نور نے اسے پکارا۔ یہ بیگ کی زپ نہیں کھل رہی، کھول دیں گے پلیز؟ وہ واقعی مدد چاہتی تھی۔ مراد نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر کالر جھاڑتے اس کی طرف آیا اور بیگ کی زپ کھولنے لگا، جو ذرا سی کوشش کے بعد کھل گئی۔ اب یہ الماری کھولیں۔ نور نے اگلا حکم دیا تو مراد نے ناسمجھی سے الماری کھولی۔ اب یہ کپڑے اس میں جوڑ دیں۔ نور نے آرام سے بیگ اس کی طرف کھسکایا تو مراد نے صدمے سے اسے دیکھا۔ میں آپ کا ملازم نہیں ہوں محترمہ، اپنے کام خود کریں۔ اتنا فالتو کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس جو آپ کے کپڑے جوڑتا رہوں۔ ہزار ذمہ داریاں ہیں میرے معصوم کندھوں پر۔ وہ بھرم سے بولتے پیچھے ہٹا تو نور نے سینے پر ہاتھ باندھتے دلچسپی سے اسے دیکھا، جیسے کہ امی سے ڈانٹ کھانا، دادی کی چھڑی سے پٹنا اور گھر آئے مہمانوں سے ٹکرانا، یہی ذمہ داریاں ہیں نا آپ پر؟ نور نے کہا تو مراد کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ دیکھیں اب آپ پرسنل اٹیک نہ کریں۔ مانا کہ میں اس گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں لیکن میری بھی کوئی عزت ہے۔ حد ہے بھائی، جس کا دل چاہتا ہے ذلیل کر کے چلا جاتا ہے، مراد نے دکھی لہجے میں کہا تو نور چہرہ جھکا کر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب آپ ہنس رہی ہیں، ٹھیک ہے ہنس لیں، جب گھر والے ہی خیال نہیں کرتے تو مہمانوں سے کیا گلہ کرنا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ نور سر جھٹکے باتھ روم میں گھسی تاکہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے جا سکے۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تو کھانے کی میز سج چکی تھی۔ لڑکیاں نیچے دسترخوان بچھا کر بیٹھی تھیں، جبکہ گھر کے مرد اور خواتین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ نور پہلے مراد کے بابا، تایا اور تائی سے ملی، پھر ٹیبل پر دیکھنے لگی جہاں کوئی کرسی خالی نہیں تھی۔ اوئے مراد، یہاں سے اٹھو اور نور کو بیٹھنے دے، دادی جان نے نور کی مشکل سمجھتے مراد سے کہا جو اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ ہیں، میں کیوں اٹھوں؟ یہ بچپن سے میری جگہ ہے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، اور آپ باقی لڑکیوں کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کھا لینا، مراد نے اکھڑے لہجے میں کہا تو نور نے معصوم صورت بناتے دادی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے میں نیچے بیٹھ جاتی ہوں، وہ کہہ کر جانے لگی تو دادی جان نے مراد کو گھورا۔ اٹھ جا ورنہ سب کے سامنے پٹائی کر دوں گی، انہوں نے دھمکی دی تو مراد نے ایک نگاہ اپنی پلیٹ پر ڈالی اور پھر نور کو دیکھتے اٹھ گیا۔ مجھے کھانا ہی نہیں کھانا، آپ لوگ اپنی سکی مہمان کو ہی کھلائیں کیونکہ میں تو سوتیلا ہوں نا، وہ ناراضگی سے کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے اوپر چلا گیا
تو نور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دادی آپ مراد کو واپس بلا لیں، اسے بھوک لگی تھی اور میں خواہ یہاں بیٹھ گئی۔ مراد کی ادھوری پلیٹ دیکھ کر اسے اچھا نہ لگا تو اس نے دادی جان سے کہا جو اب کھانا کھانے میں مصروف تھی، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، وہ کچھ دیر بعد خود ہی کھانا کھا لے گا، میں اچھی طرح جانتی ہوں اسے، تو فکر نہ کر اور آرام سے کھانا کھا۔ دادی جان نے کہا تو اس نے مراد کی پلیٹ سے ہی کھانا شروع کر دیا، مگر وہ چند نوالے ہی حلق سے اتار پائی تھی۔ مراد کے یوں کھانا چھوڑ کر جانے پر نہ جانے کیوں اس کا دل اداسی سے بھر گیا تھا۔ ڈھولکی سے فارغ ہو کر سبھی لڑکیاں ایک دوسرے کو مہندی لگانے لگی، کیونکہ کل مہندی کا فنکشن تھا۔ ماریا سب کو باری باری مہندی لگا رہی تھی، جبکہ بڑے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور سکندر بھی سونے کے لیے جا چکا تھا۔ نور صوفے پر بیٹھی سب کو مہندی لگاتے دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتے مراد پر پڑی، جو سست روی سے سیڑھیاں اترتے کچن میں چلا گیا تھا۔ نور آہستگی سے اٹھی اور اس کے پیچھے کچن میں آ گئی، جہاں وہ اپنے لیے کھانا نکال رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس نے معذرت کی تو مراد نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے دوسرے کی جگہ پر قبضہ کرو اور پھر معافی مانگ لو۔ وہ کھانا نکال کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو شکر کریں کہ معافی مانگ رہی ہوں، ورنہ میں اتنی آسانی سے کسی سے معافی نہیں مانگتی، اور آپ کو بھی تو تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے، آفٹر آل میں آپ کی کزن ہوں۔ نور نے بھی اسی کے سامنے بیٹھتے کہا تو مراد نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ آپ میری کزن نہیں بلکہ ایک چڑیل ہیں، جس کے گھونسلے جیسے بال ہیں، ویسے بچپن میں تو آپ کے بال ایسے نہیں تھے۔ مراد نے اب اس کا جائزہ لیتے کہا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ ہاں بچپن میں ٹھیک تھے، لیکن پھر میرے بال بھی آپ کی حرکتوں کی طرح ٹیڑے ہو گئے، اور خبردار جو آئندہ میرے بالوں کے بارے میں کوئی اوٹ پٹانگ بات کی، ورنہ دادی سے اتنی مار پڑواؤں گی کہ اپنی شکل بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ وہ غصے سے بولی تو مراد ہنس دیا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، میں تو روز دادی سے مار کھاتا ہوں، اس لیے اچھا خاصا ڈھیٹ ہو چکا ہوں، مگر تمہیں سب کے سامنے ڈانٹ پڑی تو تم رونے لگ جاؤ گی۔ وہ آپ سے تم پر آتے بولا تو نور کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس کے بال زور سے مٹھی میں دبوچ کر کھینچے اور پھر تیزی سے بھاگ گئی، جبکہ مراد اس کی حرکت پر درد سے بلبلایا۔ ابھی بھی تمہارے ہاتھ چلتے ہیں جنگلی بلی، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ وہ غصے سے دھارا، مگر لاؤنج میں لڑکیوں کے شور کی وجہ سے کوئی اس کی آواز نہ سن سکا۔ اس کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گا، جاہل لڑکی۔ مراد اب دل میں عہد کرتے لقمے دینے لگا، جبکہ نور باہر صوفے پر بیٹھی اپنی حرکت پر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اگلی صبح وہ تقریباً 12 بجے کے قریب اٹھی اور ہاتھ منہ دھو کر نیچے لاؤنج میں آ گئی، جہاں سب کزنس بیٹھ کر لوڈو کھیل رہی تھیں، اور مراد اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ قدرے بلند آواز میں سب سے کہہ کر صوفے پر بیٹھی تو مراد نے اسکرین سے نظریں ہٹاتے اسے دیکھا۔ آپ لوگوں کے ہاں مارننگ 12 بجے ہوتی ہے کیا؟ اس نے سوال کرنا ضروری سمجھا تو نور مسکرا دی۔ جی، کیوں؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا تو مراد نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ دراصل ہم شریف لوگ صبح 8 بجے ہی اٹھ جاتے ہیں، اس لیے پوچھا تھا، مراد نے بے نیازی سے کہا تو نور نے بھنومیں اٹھائیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں شریف نہیں ہوں؟ دیکھیں مراد، آپ اپنی حد میں رہیں، ورنہ میں خالہ سے شکایت کر دوں گی۔ نور کو برا لگا تھا۔ مراد نے اسے غور سے دیکھا جو اپنے بکھرے بالوں میں انتہائی معصوم لگ رہی تھی۔ تم تو شریف ہو، مگر تمہاری کینچی کی طرح چلتی زبان شریف نہیں ہے۔ اور رات کو کیوں بال کھینچے تھے میرے؟ میں شکایت لگاؤں ماما کو؟ مراد نے اپنی نظریں اسے ہٹاتے واپس سکرین کو دیکھتے پوچھا تو نور نے منہ پھیر کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ ہاں تو اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرے تو میں اس کے بال ہی کھینچتی ہوں، اور مجھے ناشتہ بنا کر دیں، بہت بھوک لگی ہے، اس نے کہا تو مراد نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اپنا رخ اس کی طرف موڑتے اپنا چہرہ پکڑا۔ یہ میری شکل غور سے دیکھو، میں کہاں سے تمہیں عورت لگتا ہوں جو تم مجھے کھانے بنانے کا کہہ رہی ہوں؟ اس نے پوچھا تو نور نے واقعی اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ گندمی رنگت کا مالک جس کے چہرے پر خوبصورت داڑھی سجی تھی، جس کی آنکھیں گہری بولتی اور شرارتوں سے بھرپور تھی، جس کی ناک کسی اکڑو شخص کی طرح کھڑی ہوئی تھی، اور جس کے سر کے سیاہ بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ بلا شبہ ایک ہینڈسم مرد تھا اگر اپنی زبان بند رکھتا۔ کھانا بنانا صرف عورتوں کا کام نہیں ہے، مرد بھی بنا سکتے ہیں، بلکہ ناشتے کا کام مردوں کو ہی کرنا چاہیے، کیونکہ باقی سارا دن عورتوں نے ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس کے خوبصورت نقوش دیکھتے اپنی بات پر اڑی رہی تو مراد نے تالی بجائی۔ واہ واہ، کیا حسین خیال ہیں تمہارے! ماما،
یہ اپنی بھانجی کو دیکھ رہی ہیں جو دن کے 12 بجے میرے سر پر سوار ہو گئی ہیں. اسے پلیز ناشتہ بنا دیں ورنہ یہ میرا دماغ کھا جائے گی. مراد نے بلند آواز میں خالدہ بیگم کو پکارا جو کچن میں دن کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی. مجھے گھاس پھوس کھانے کا کوئی شوق نہیں اور آپ اپنی زبان بند ہی رکھیں. نور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا جبکہ خالدہ بیگم کچن سے نکل آئی تھیں. صحیح کہہ رہی ہو بیٹا، گھاس پھوس مت کھانا، میں بس ناشتہ بناتی ہوں. انہوں نے کہا تو مراد نے منہ کھولے اپنی سکی ماں کو دیکھا جو کہیں سے بھی سکی نہیں لگتی تھی. آپ بنا لے ٹی مہمانوں سے، ان سب نے تو چلے جانا ہے، پیچھے میں نے ہی رہ جانا ہے. اس نے ناک چڑھاتے کہا تو نور نے بامشکل اپنی ہنسی روکی. دیکھیں خالہ، یہ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں. اس نے مزید آگ لگانی چاہی تو مراد لیپ ٹاپ بند کرتے اٹھا. سنو لڑکیوں، ہر شادی میں ایک نہ ایک پھپھو ایسی ضرور ہوتی ہے جو آگ لگاتی ہے، مگر ہماری پھپھو نہیں ہے. اس لیے یہ ذمہ داری نورالعین میڈم بہت اچھی طرح نبھا رہی ہیں. فسادن کہیں کی. وہ جوتے پہنتے بلند آواز میں بولا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے. آپ ہوں گے فسادی؟ میں تو معصوم سی ہوں. کیوں خالہ؟ نور نے چہرے پر معصومیت لاتے خالدہ بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے نور کا ماتھا چوما. ہاں میری بیٹی تو بہت پیاری اور معصوم ہے، اور تم اب اسے تنگ کرنے کی بجائے سب کو باری باری پارلر لے جاؤ. مہندی کا فنکشن شام 7 بجے شروع ہو جائے گا، تب تک یہ سب بچیاں مشکل سے ہی تیار ہوں گی. خالدہ بیگم نے مراد سے کہا تو اس نے صدمے سے اپنی ساری کزنس کو دیکھا. ہیں، ان 2 درجن لڑکیوں کو میں پارلر لے کر جاؤں گا؟ ماما آپ نے مجھے کھوتا ریڈی کیوں سمجھ لیا ہے؟ میں نے رات تک اپنی اسائنمنٹ بنا کر بھیجنی ہے. اس نے رونی صورت بنائی. تو بیٹا آج ہی تمہیں اسائنمنٹ یاد آئی ہے؟ ویسے تو کبھی تم نے یونیورسٹی جانے کی زحمت بھی نہیں کی اور اب تمہیں پڑھنے کی پڑ گئی ہے. خالدہ بیگم نے اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگاتے کہا. حد ہے ماما، اب آپ ان مہمانوں کے سامنے میری کتنی ٹانگ کھینچیں گے؟ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے تو نور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی. منہ بند کر کے سب کو پارلر لے جاؤ اور نور کو بازار بھی لے جانا تاکہ وہ مہندی کا اچھا سا جوڑا خرید لے. خالدہ بیگم نے کہا تو نور نے نفی میں سر ہلایا. نہیں خالہ، میرے پاس مہندی کا جوڑا ہے، میں کراچی سے ساری شاپنگ کر کے آئی ہوں. امی ساتھ نہیں آ سکی ورنہ میں نے تو ان کی بھی ساری شاپنگ کر لی تھی. نور نے انہیں انکار کرنا چاہا. لیکن ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے اور تمہارے جوڑے کے پیسے تمہارے خالو نے دیے ہیں، اس لیے انکار کر کے ان کا دل نہ دکھاؤ اور کوئی جویلری وغیرہ بھی پہن لینا. کتنی ویران کلائیاں ہیں تمہارے، کانوں میں بھی کچھ نہیں پہنا ہوا. خالدہ بیگم نے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی. مجھے یہ سب پہننے کا شوق ہی نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو لے لوں گی، لیکن پہلے مجھے اچھا سا ناشتہ بنا دیں پلیز. نور نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا جبکہ مراد اب اپنی کزنس کو چھیڑنے میں مصروف تھا. خالدہ بیگم تو ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی مگر نور اپنی آنکھیں مراد پر گاڑے مسکرانے لگی. نہ جانے کیوں مگر اسے مراد کی چھیڑ چھاڑ اچھی لگنے لگی تھی. کتنی ہی دیر کسی اسیر کی طرح اسے دیکھتے وہ یوں ہی مسکراتی رہی کہ اس کے دل میں کسی موہم جذبے کا نزول ہو رہا تھا. مراد باقی سب کو پارلر چھوڑ کر گھر آیا تاکہ نور کو بازار لے جا سکے مگر وہ اسے لاؤنج میں نہ ملی. پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے جنگلی بلی. وہ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا اور نور کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو کچھ لمحوں بعد نور نے دروازہ کھولا. آپ؟ وہ جو اپنی امی سے فون پر بات کر رہی تھی کال کاٹتے بولی. جی میں. چلو اگر بازار جانا ہے تو شاپنگ کر کے میں تمہیں پارلر چھوڑ دوں گا. ویسے تمہاری شکل پر جتنا مرضی میک اپ لگ جائے اثر تو ہونا نہیں، پھر کیوں پیسے ضائع کر رہی ہو؟ مراد نے پرسوچ انداز میں کہا تو نور نے دانت پیسے. چپ ہو جائیں ورنہ منہ توڑ دوں گی میں آپ کا. پہلے ہی میرا دماغ خراب ہوا ہے، اوپر سے آپ کی فضول باتیں. وہ کہہ کر بیڈ پر بیٹھی تو مراد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ مراد نے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا تو نور کے چہرے پر اداسی چھا گئی. میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے بابا کے خاندان کے کسی لڑکے سے، اور امی نے مجھ سے پوچھے بغیر ہاں کر دی. پتہ نہیں ماں اتنی اہم فیصلوں کا بچوں سے کیوں نہیں پوچھتی، حالانکہ زندگی تو بچوں نے گزارنی ہوتی ہے. وہ افسردگی سے بولی تو مراد پرجوش ہو کر اس کے سامنے بیٹھا. یعنی بھائی کے بعد تمہارا نمبر ہے؟ واہ بھائی، یہاں تو سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، بس ایک میں ہی غریب رہ گیا. لیکن تم اتنی ناخوش کیوں ہو؟ لڑکی کی تصویر دیکھو اور ایک بار اس سے مل لو، پھر اگر وہ پسند آتا ہے تو شادی کر لو ورنہ انکار کر دو. مراد نے اسے مشورہ دیا تو وہ سر اٹھا کر مراد کو دیکھنے لگی. لڑکا تو پسند آ گیا ہے، وہ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے خود سے بولی تو مراد کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آئے.
تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مزے سے شادی کرو اور مجھے ضرور بلانا، میں تمہاری شادی پر بھنگڑا ڈالوں گا۔ مراد نے کچھ نہ سمجھتے پرجوشی سے کہا تو نور کو غصہ آیا۔ اٹھیں آپ اور میرے کمرے سے نکلیں یہاں سے۔ وہ غصے سے بولی تو مراد کھڑا ہوا۔ کیوں؟ تم نے شاپنگ کے لیے نہیں جانا؟ مراد نے پوچھا تو نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکے دے کر کمرے سے نکالنا چاہا۔ نور، کیا کر رہی ہو یار؟ تم رو رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مراد نے باہر نکلنے کی بجائے اس کا بازو پکڑ کر دھکے مارنے سے روکا تو وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ نہیں، میں ہنس رہی ہوں اور بہت خوش ہوں اس رشتے سے۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ نکلے میرے کمرے سے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان غصے سے بولی تو مراد ہلکا سا ہنس دیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو بھاں بھاں کر کے ہنستے دیکھا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، اگر تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں تو کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ مراد نے اس کے رونے کی یہی وجہ سمجھی تو نور نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ آپ دنیا کے سب سے بے وقوف انسان ہیں، جہنم میں جائیں۔ وہ کہہ کر پلٹی تو مراد نے منہ کھولا۔ لیکن میں تمہارے ٹھکانے پر جا کر کیا کروں گا؟ پھر وہ شرارت سے بولا تو نور نے مڑ کر اسے گھورتی نگاہوں سے دیکھا۔ چپ ہو جائیں اور گاڑی میں انتظار کریں، میں آتی ہوں۔ وہ اب اپنا بیگ الماری سے نکالنے لگی تو مراد کندھے اچکا کر باہر نکل گیا، جبکہ نور کی اداس نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ انتہائی بے وقوف مرد ثابت ہوا تھا۔ یہ کیسا ہے؟ شاپنگ مال پہنچ کر ایک دکان پر سبز رنگ کا لہنگا دیکھتے نور نے پوچھا تو مراد نے موبائل سے نظریں ہٹاتے لہنگے کو دیکھا۔ اگر طوطا بننا ہے تو یہ پہن لو، ورنہ فضولی ہے۔ مراد اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ مہندی پر ایسے ہی کلر پہنے جاتے ہیں، لیکن شاید آپ انتہائی بے ذوق انسان ہیں، اس لیے کل سے یہ سفید شرٹ پہن کر گھومنے ہیں۔ نور نے ناگواری سے اسے دیکھتے کہا تو اس نے موبائل جیب میں رکھا۔ ہاں، مجھے تو صرف سفید اور سیاہ رنگ ہی پسند ہے، لیکن تمہارے لیے… وہ کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک لہنگے پر ہاتھ رکھا جو گلابی رنگ کا تھا اور اس پر گولڈن موتی لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ پیلے رنگ کی سادہ کرتی تھی، یہ تم پر سوٹ کرے گا۔ خود ہی لہنگا نکال کر نور کے ساتھ لگاتے اس نے پُر سوچ انداز میں کہا تو نور متحیر سے اسے دیکھے گئے۔ پنک کلر اچھا لگتا ہے تم پر۔ مراد نے مسکراتے اس کی تعریف کی تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دی۔ یہ پیک کر دیں، اس نے دکاندار سے کہا اور پھر نور کی طرف مڑا جو ابھی تک منہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں کھو گئے؟ مراد نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ ہاں، ویسے ایک بات بتاؤ، تم وہاں اکیلے کیسے رہتی ہو؟ مطلب نہ تم لوگوں کا وہاں پر کوئی رشتہ دار ہے، نہ کزنس، پھر اتنی بورنگ زندگی کیسے گزار لیتی ہو؟ وہ اب شاپر لیتے اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتی ہوں اور شام کو اکیڈمی میں پڑھاتی ہوں، تو پورا دن مصروفیت میں ہی گزر جاتا ہے۔ باقی وقت امی کے ساتھ گزارتی ہوں۔ کبھی کبھار بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں، اب سب کی زندگی آپ جیسی تو نہیں ہوتی۔ وہ اداس ہوئی تو مراد نے سر کو خم دیا۔ میری زندگی بھی کوئی حسین نہیں ہے، پورا گھر ہر وقت بکرا منڈی بنا رہتا ہے، اور مجال ہے جو کبھی کوئی اسائنمنٹ وقت پر مکمل ہوئی ہو۔ اور خیر سے اب تو سکندر بھائی کی بھی شادی ہو رہی ہے، بھابھی آئیں گی، پھر بچے آئیں گے اور گھر میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ سکندر بھائی کے جب بچے ہوں گے تو سب خواتین نے مجھے میرے کمرے سے نکال کر لاؤنج میں پٹکنا ہے اور میرا کمرہ ان بچوں کو دے دینا ہے۔ وہ مزے سے کہتے آخر میں منہ بسرتے بولا تو نور اس کے چہرے کو دیکھے گئے۔ شاید وہ دنیا کا سب سے خوبصورت مرد تھا، یا شاید اسے لگنے لگا تھا۔ تو آپ بھی شادی کر لیں تاکہ کوئی آپ کو کمرے سے نہ نکال سکے۔ نور کی زبان پھسلی تو مراد کا زوردار کہکا فضا میں بلند ہوا۔ شادی کر لی تو بیوی کمرے سے نکال دے گی، مجھ غریب کے نصیب میں یہی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن فی الحال تو میرا شادی کا کوئی موڈ نہیں۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر امریکہ جاؤں گا اور وہیں کسی سے شادی کر لوں گا۔ مراد نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو نور کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے ملک کی لڑکیاں اچھی نہیں ہیں کیا؟ اس نے پوچھنے کی جسارت کی تو مراد دوبارہ ہنسا۔ اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر چڑیلوں کی روح بسی ہوتی ہے، جیسے میری دادی جو ہر وقت دادا کو تنگ کرتی رہتی تھی، وہ بیچارے اسی میں چل بسے، اور میری ماما جن کی مرضی کے بغیر بابا سانس بھی نہیں لیتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایسی ہو جو مجھ پر حکم نہ چلائے، روب نہ جھاڑے، بلکہ ہم دونوں مل جل کر اپنی زندگی خوبصورتی سے جئیں۔ وہ اپنی ترجیحات بتانے لگا تو نور نے رک کر اسے دیکھا۔ ہم لڑکیاں روب نہیں جھاڑتی، نخرے کرتی ہیں، اور یہ نخرے پسندیدہ مرد سے ہی کیے جاتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس نے کہا تو مراد بھی رک گیا۔ ہاں، جیسے تم نخرے کرتی ہو، ویسے تمہارا پسندیدہ مرد کون ہے؟
مراد نے بے اختیاری میں پوچھا تو نور یکٹک اسے دیکھے گئی۔ میرا پسندیدہ مرد میرے جذبات سے ناواقف ہے، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ میں اسے دیوانوں کی طرح دیکھتی ہوں تب بھی وہ میری نگاہوں کا مطلب نہیں سمجھتا۔ وہ بہت بے وقوف ہے۔ شاید پسندیدہ لوگ بے وقوف ہی ہوا کرتے ہیں۔ نور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا تو حیرت سے مراد کی آنکھیں پھٹی۔ تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ کون ہے وہ؟ یونیورسٹی فیلو ہے کیا؟ ویسے یہ بھی صحیح ہے، یہاں ہر کسی کو محبتیں ہو رہی ہیں اور ایک میں ہوں جسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ مراد نے کہا تو نور نے گہرا سانس لیا۔ کوئی لڑکی پسند نہیں آتی؟ نور نے دکھی دل سے پوچھا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں۔ مراد نے معصوم صورت بنائی تو نور کی آنکھوں پانیوں سے بھیگ گئی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ اچھا، اگر تمہیں اپنی اس زبردستی کے کزن سے شادی نہیں کرنی تو میں خالہ سے بات کروں گا، پھر تم انہیں اپنی پسند کا بتانا تاکہ وہ اسے مل سکے، بلکہ اس لڑکے کو کہو کہ تمہارے گھر رشتہ لے کر آئے تاکہ بات آگے چل سکے۔ مراد نے اس کے آنسوؤں کی وجہ سمجھے بغیر کہا تو وہ نم آنکھوں سے ہی مسکرائی۔ میں اسے رشتہ لانے کا کہوں گی تو وہ برا مان جائے گا، اسے مجھ جیسی لڑکیاں نہیں پسند، وہ درد سے کہتے آگے چلنے لگی تو مراد بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ رات بہت حسین تھی۔ ممتاز ہاؤس کے لان میں مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ دولہا دلہن کو سٹیج پر بٹھایا گیا جبکہ باقی سب کزنس خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ مراد کیمرے مین کو کچھ ضروری ہدایات دے رہا تھا جب اس کی نظر اندر سے آتی نور پر پڑی۔ وہ اس کا پسند کیا گلابی لہنگا زیبتن کیے اپنے گنگرالے بالوں کی چوٹی بنا کر ایک کندھے پر ڈالے چہرے پر ہلکا میک اپ سجائے باہر آ رہی تھی۔ جب مراد کی نگاہیں اس پر ٹک سی گئیں، وہ باقی لڑکیوں کے مقابلے میں بہت کم تیار ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ حسین لگ رہی تھی۔ مراد نے کیمرہ مین کو نور کی تصویر لینے کا کہا تو کیمرہ مین نے کیمرے کا رخ نور کی طرف کرتے ایک خوبصورت تصویر کھینچ لی۔ نور کو معلوم نہیں تھا مگر مراد زیر لب مسکرا دیا۔ ارے واہ لڑکی، آج تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کیا بات ہے، کس کا دل جلانے کا ارادہ ہے؟ پھر نور کے قریب پہنچتے مراد نے چھیڑا تو وہ اسے سفید شلوار قمیص میں دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کو جلانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا تو مراد ہنس دیا۔ میں کسی سے نہیں جلتا، بلکہ باقی سب مجھ سے جلتے ہیں، آخر اپنے خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا ہوں میں۔ مراد نے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ انسان بلی کتا شیر سب پالے لیکن خوش فہمی نہ پالے۔ نور نے اس کی عقل ٹھکانے لگانی چاہی تو وہ سر جھٹک گیا۔ چوڑیاں کیوں نہیں پہنی؟ پھر یکدم اس کی خالی کلائیاں دیکھ کر مراد کو یاد آیا۔ میرا دل نہیں ہے، اور آپ مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ جائیں جا کر اپنا کام کریں، نور نے نخریلے انداز میں کہا تو مراد نے بے اختیار اس کا بازو پکڑا۔ پاگل تو نہیں ہو؟ خاص طور پر ماما کے کہنے پر میں نے تمہیں چوڑیاں دلائی تھیں اور تم نہ پہن کر پورے خاندان کے سامنے میری بے عزتی کروانا چاہتی ہو۔ چلو، وہ اسے تھامے اندر کی طرف بڑھا جبکہ نور اس کی حرکت پر ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھے گئی۔ چلو جلدی سے چوڑیاں پہنو، اسے کمرے میں لاتے مراد نے حکم دیا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ نور، کہاں کھو جاتی ہو یار؟ جلدی کرو نا ورنہ ماما نے مجھے بغیر پیراشوٹ کے ہی آسمان پر پہنچا دینا ہے۔ اس نے منت کی تو نور مسکراتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی اور چوڑیاں نکال کر پہننے کی کوشش کرنے لگی، مگر جلدی کے چکر میں کچھ چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر زخمی کر گئی تو اس نے ہلکی سی چیخ ماری۔ اف، بے وقوف لڑکی، ایسے کون چوڑیاں پہنتا ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن تمہیں چوڑیاں پہننا نہیں آتا؟ دکھاؤ ادھر۔ فکر مندی سے اس کا ہاتھ پکڑتے مراد نے خون کے ننھے قطرے دیکھے اور پھر اپنی جیب سے ٹشو نکالتے اس کے ہاتھ پر رکھا تاکہ خون اس میں جذب ہو جائے۔ درد ہو رہا ہوگا نا؟ اس کے ہاتھ تھامے مراد نے پریشانی سے پوچھا، مگر وہ کسی معجزے کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ مراد کی اپنے لیے فکر دیکھ کر اس کے سارے درد ختم ہو گئے ہیں، مگر وہ پتھر بنی اسے تکتی رہی۔ میں پہنا دیتا ہوں۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر مراد نے خود ہی نرمی سے اسے چوڑیاں پہنانی شروع کی تو دروازے سے اندر آتی خالدہ بیگم ٹھٹک گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی کرخت آواز گونجی تو مراد فوراً نور سے دور ہوا اور اس کے ہاتھ سے چوڑیاں پھسل کر فرش پر گرتے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ماما میں اسے چوڑیاں پہنا رہا تھا، دیکھیں اس نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا ہے، مراد نے کہا تو خالدہ بیگم نے سختی سے نور کو دیکھا جس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھیں۔ آج تک کسی کزن کو تم نے چوڑیاں پہنائی ہیں جو اس سے پہنا رہے ہو؟ کب بڑے ہوگے تم؟ اپنی نہیں تو ہماری ہی عزت کا خیال کر لو، پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، اگر میری جگہ کوئی اور تم دونوں کو ایسے دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ انہوں نے غصے سے کہا تو مراد نے نور کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ سوری ماما، میں آئندہ خیال رکھوں گا، لیکن میری کوئی غلط نیت نہیں تھی،
میں تو نور کو باقی سب کزنس کی طرح ہی سمجھتا ہوں. بس یہ پہلی بار یہاں آئی ہے اس لیے بس اسے چھیڑتا رہتا ہوں یا خیال رکھ لیتا ہوں تاکہ اسے اپنی امی کی کمی محسوس نہ ہو. آئی ایم سوری نور، تم رو مت. میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا. میں نے بے دہانی میں تمہارا ہاتھ پکڑا. نہیں پکڑنا چاہیے تھا. نور کی آنسوؤں کی وجہ سے بہتا سمجھ کر مراد نے معافی مانگی تو نور نے درد سے اسے دیکھا. وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی باقی کزنس جیسی ہیں، مگر نور تو اس کی دوستی اور شرارتوں کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی. اٹس اوکے. اس کے منہ سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے. جاؤ باہر مہمانوں کو دیکھو. خالدہ بیگم نے مراد کو حکم دیا تو وہ سر ہلاتے باہر چلا گیا، جبکہ وہ نور کے پاس آئی. دیکھو بیٹا، مراد تو پاگل ہے لیکن تم تو سمجھدار ہو. اس سے فاصلہ رکھا کرو کیونکہ تمہارا رشتہ پکا ہو چکا ہے اور وہ لڑکا آج تمہاری ماں کے ساتھ یہاں شادی اٹینڈ کرنے آ بھی رہا ہے. تو اگر وہ تمہیں مراد کے ساتھ دیکھے گا تو اسے برا لگے گا. تم سمجھ رہی ہو نا؟ خالدہ بیگم نے اسے سمجھایا تو وہ حیران و ششدر رہ گئی. امی آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ وہ کیوں آ رہا ہے؟ خالہ، میں نے تو ابھی تک اسے دیکھا بھی نہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ روحانسی ہوئی تو خالدہ بیگم نے پیار سے اس کا چہرہ چھوا. تم ایک بار اس سے مل لو پھر اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنا. وہ کہہ کر چلی گئی جبکہ نور بے سدھ ہو کر بیڈ پر بیٹھی تھی. وہ کچھ دیر بعد باہر تو آ گئی مگر پورا وقت غائب دماغ بیٹھی رہی. اس کی نگاہیں بار بار مراد کا پیچھا کرتی تھیں جو بظاہر مسکرا کر سب سے باتیں کرتے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا. کبھی وہ پلٹ کر اسے دیکھتا، پل بھر کے لیے دونوں کی نگاہیں ملتی تو نور نظریں جھکا لیتی. تم یہاں کیوں بیٹھی ہو نور؟ آؤ نا بھائی اور بھابھی کو مہندی لگاؤ. تبھی ماریا اسے اکیلے بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آئی اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتے اسٹیج پر لے آئی. تو نور نے مراد کو دیکھا جو اپنے موبائل میں تصاویر بنا رہا تھا. مراد، ہم سب کی ایک پکچر لو اور نور کی اچھی سی پکچر آنی چاہیے. پتہ نہیں پھر کسی شادی پر یہ آتی ہے یا نہیں. ماریا نے کہا تو نور کی نگاہیں مراد کی طرف اٹھی جب اپنے فون پر صرف اس کی تصاویر بنانے لگا تھا. امی. تبھی نور کی نگاہیں مین گیٹ سے اندر آتی امی پر پڑی تو وہ یکدم صوفے سے اٹھی. یہ تمہاری امی کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ ایک خوبرو جوان کو دیکھ کر ماریا نے پوچھا تو مراد نے بے ساختگی سے پیچھے مڑتے اس شخص کو دیکھا جو پینٹ کوٹ میں ملبوس، ماتھے پر بل سجائے اسی طرف آ رہا تھا. یہ نور کا ہونے والا شوہر ہے. ہم نے اسے خصوصی دعوت دی کہ یہاں آ کر ہم سب سے مل جائیں. ماشاءاللہ کتنا پیارا اور میچور لڑکا لگ رہا ہے. خالدہ بیگم کہتے ہوئے امی کی طرف چلی گئی جبکہ مراد نے حیرت سے نور کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی. پھر اس نے نظریں جھکا لیں. کیسی ہو بیٹا؟ ماں سے اٹھ کر ملتے نہیں ہیں؟ سب سے مل کر امی نے اسے گلے لگاتے پوچھا تو وہ آنسو پی کر رہ گئے. اس سے ملو، یہ شاہزیب ہے اور شاہزیب یہ نور ہے میری گڑیا. امی نے پیار سے کہا تو شاہزیب نور کو دیکھ کر مسکرا دیا. آپ کی گڑیا تو بہت پیاری آنٹی. اس نے تعریف کی تو مراد کے دل کو کچھ ہوا. اس نے دانت پیستے شاہزیب کی شکل دیکھی جو اسے خواہ مخواہ بری لگ رہی تھی. وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ میٹنگ چھوڑ کر سیدھا یہاں آ گئے ہیں. مراد نے منہ پر زبردستی کی مسکراہٹ سے جاتے پوچھا. نہیں، میں تو کالج میں پروفیسر ہوں. شاہزیب نے ناسمجھی سے کہا تو مراد نے سر ہلایا. او اچھا، پھر شاید آپ کے ہاں مہندی پر پینٹ کوٹ پہننے کا رواج ہے. اس نے اگلا وار کیا تو دادی جان نے اس کی کمر پر چھڑی مار دی. چپ کر جا مراد اور جلدی سے مہمانوں کے لیے جوس لے کر آ. دادی جان نے کہا تو وہ شاہزیب کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا. زہر نہ ملا دوں اس کے جوس میں؟ غصے سے منہ میں بڑبڑاتے وہ اسٹیج سے دور ہٹا تو نور نے تھک کر سر جھکا لیا. فنکشن کے بعد سارے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو نور گھٹن کے احساس سے کمرے سے باہر نکلی اور لان میں آ گئی جہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی جو اس کے دل کی طرح ہی اداس اور ویران تھا. مگر ابھی اسے بیٹھے کچھ دیری ہوئی تھی کہ کوئی شخص اس کے ساتھ آ بیٹھا. اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ شاہزیب تھا جو اس کے قریب بیٹھ چکا تھا. آپ سے میری کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو میں نے سوچا کہ ابھی کچھ بات کر لوں. شاہزیب نے وضاحت کی تو نور اسے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگی. کیا بات کرنی ہے؟ اسے یہ آدمی سخت زہر لگ رہا تھا. آپ کی پسند ناپسند جاننی ہے اور مستقبل کی کچھ باتیں کرنی ہیں کیونکہ ہمارا رشتہ تو ہمارے بڑوں نے طے ہی کر دیا ہے لیکن اب اس رشتے کو مضبوطی سے چلانا ہماری ذمہ داری ہے. شاہزیب نے کہا تو وہ بے پرواہ سی بیٹھی رہی. آپ کچھ بولیں گی نہیں؟ ویسے یہاں کے لوگ کافی عجیب اور غیر سنجیدہ ہیں، خاص طور پر آپ کا وہ کزن مراد. پتہ نہیں آپ یہاں کیسے رہ رہے ہیں. میں تو 2 دن سے زیادہ نہیں رک پاؤں گا. وہ اب اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگا تو مراد کے نام پر نور نے غصے سے اسے دیکھا. مراد جیسا انسان ہی
زندگی کا اصل مطلب سمجھتا ہے، ورنہ ہر وقت منہ پھلا کر اور دوسروں کے بارے میں اپنی فضول رائے دے کر انسان اچھا نہیں لگتا۔ اس نے تلخی سے کہا تو شاہ زیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی آپ کو وہ مسخرہ اچھا لگا؟ پلیز ایسا مت کہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی کو ایسے غیر سنجیدہ اور امیچور لوگ پسند ہوں، اور آپ کے اندر بھی اگر غیر سنجیدگی ہے تو اسے نکال دیں، کیونکہ مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں۔ شاہ زیب نے کہا تو نور غصے سے کھڑی ہوئی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ بتانے والے کہ مجھے کیسا بننا ہے؟ میں ہمیشہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتی ہوں، اور کسی کے حکم پر چلنا مجھے نہیں آتا۔ باقی بات رہی غیر سنجیدگی کی، تو میں مراد سے بھی زیادہ غیر سنجیدہ ہوں۔ کیا کر لیں گے؟ شاہ زیب کی فضول باتوں سے اس کا پارا چڑھا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں نور، اور میرے سامنے زبان مت چلاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ زیب نے ماتھے پر بل سجائے کہا۔ کیوں زبان نہ چلاؤں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اور میرے کزنز پر تبصرہ کرنے والے؟ جائیں یہاں سے پلیز، ورنہ مجھ سے بدتمیزی ہو جائے گی۔ نور نے اسے جانے کا کہا، مگر شاہ زیب نے اس کے قریب ہوتے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ شاہ زیب، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کے یوں دبوچنے پر نور تکلیف سے بولی، مگر شاہ زیب کی آنکھوں میں سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہاتھ اب ساری زندگی مجھے ہی پکڑنا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی آواز میرے سامنے نیچی رکھنا سیکھ لو۔ میں عورت کے بے دھڑک بولنے کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے اپنے آپ میں تھوڑا ٹھہراؤ لاؤ، سمجھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شاہ زیب نے غصے سے کہا تو دروازے سے گزرتا مراد ٹھہر سا گیا۔ وہ جو پانی پینے کے لیے اٹھا تھا، شاہ زیب کو یوں نور کے قریب دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز، درد ہو رہا ہے مجھے۔ شاہ زیب کے تیش پر نور کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس نے لڑائی کو تول دینے کی بجائے منت کی، مگر اس سے پہلے ہی مراد نے لان میں آتے شاہ زیب کو زوردار دھکا مارا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی نور کو ہاتھ لگانے کی؟ مار دوں گا میں تجھے، بے غیرت آدمی۔ نور کا سہما چہرہ دیکھ کر مراد نے شاہ زیب کے منہ پر گونسے مارنے شروع کر دیا تو نور نے اس کے سامنے آتے اسے روکا۔ بس کر دے مراد، سب جاگ جائیں گے، پلیز میرا خیال کر لیں۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تو مراد شاہ زیب سے دور ہٹا، جس کی اپنی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ سب کو تو میں جگاؤں گا۔ شاہ زیب نے غصے سے اندر بڑھنا چاہا تو نور اس کے سامنے آئی۔ نہیں پلیز، آپ کسی کو کچھ مت بتائیں، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور میں اپنی بدنامی نہیں چاہتی، پلیز اس بات کو سمجھیں۔ اور ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہیں گے میں ویسی بن جاؤں گی، لیکن آپ اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں۔ وہ روتے ہوئے شاہ زیب سے بولی تو مراد نے بے یقینی سے نور کو دیکھا۔ تمہاری بدنامی کیوں ہوگی یار؟ بدتمیزی یہ کر رہا تھا تو بدنامی ہی اسی کی ہونی چاہیے، اور تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے نور کو سمجھانا چاہا تو نور نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ آپ چپ ہو جائیں، بلکہ آپ شاہ زیب سے معافی مانگیں، یہ میرا اور ان کا معاملہ تھا، آپ کو ہاتھا پائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نور نے سختی سے کہا تو مراد کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ تم چاہتی ہو کہ میں اس شخص سے معافی مانگوں جو آدھی رات کو تمہارا ہاتھ اتنی زور سے پکڑ کر تمہیں ڈرا رہا تھا؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اسے صدمہ لگا تھا۔ ہاں میں ہوش میں ہوں، آپ شاہ زیب سے معافی مانگیں اور بہتر ہوگا کہ آئندہ ہمارے معاملے سے دور ہی رہیں، اس نے کہا تو شاہ زیب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جبکہ مراد ابھی تک سکتے میں تھا۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ وہ اڑا رہا تو نور کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرے۔ پلیز مراد، اس کے لہجے میں عجیب بے بسی تھی۔ مراد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر شاہ زیب کے قریب آیا۔ سوری یار، یہ بات کسی کو نہ بتانا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ نور کی عزت کی خاطر اپنی انا کو مارتے اس نے معافی مانگی تو شاہ زیب زہریلے انداز میں مسکرا دیا۔ اٹس اوکے، وہ کہہ کر اندر چلا گیا، جبکہ نور نظریں جھکائے بے آواز روتی رہی اور مراد سانس روکے اسے دیکھتا رہا، جو چند دنوں میں ہی اسے جان سے عزیز ہونے لگی تھی۔ یہ سب کیا تھا نور؟ تم نے مجھ سے زبردستی معافی کیوں منگوائی؟ اور یہ غلیظ انسان تمہیں اپنے قابل لگتا ہے؟ تم شادی کرو گی اس سے؟ پھر اس نے دکھی لہجے میں نور سے پوچھا تو نور نے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ کیونکہ آپ ایک انتہائی بے وقوف انسان ہیں، کیا ضرورت تھی ہیرو بن کر اسے مارنے کی؟ اگر آپ اسے معافی نہ مانگتے تو ہم دونوں کا نام لے کر نہ جانے سب بڑوں کو کیا کہانی سناتا۔ آپ تو مرد ہیں، لیکن مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے دور رہیں، وہ تھکن بڑے لہجے میں کہتے اندر جانے لگی تو مراد نے اس کا راستہ روکا۔ تم اس کم ظرف سے شادی کرو گی؟ مراد نے پوچھا تو وہ نم آنکھوں سے مراد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر کس سے کروں مراد؟ لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ تم جسے پسند کرتی ہو اس سے کرو، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو تو اس سے بات کرو اور اپنی امی کو بھی اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ زبردستی کے اس رشتے سے جان چھوٹے۔
مراد نے کہا تو وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو پسند کرتی ہوں مراد، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ پل بھر میں فیصلہ کرتے اس نے اپنے دل کا حال مقابل کے سامنے پیش کیا تو وہ ساکت سا رہ گیا۔ بولے نا مراد، کیا آپ مجھے اس کمزور شخص سے نجات دلائیں گے؟ شاید میں بہت ہی بے شرم لڑکی ہوں جو خود اپنی زبان سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی ہوں، مگر مجھے آپ اچھے لگنے لگے ہیں۔ مگر آپ کیوں کریں گے مجھ سے شادی؟ آپ سب مردوں کو بس ایک دوسرے سے لڑنے آتا ہے، اس لیے آپ مجھ سے مزید کوئی بات مت کریے گا، اور جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں، اس نے روتے ہوئے کہا، اور پھر مراد کا جواب سنے بغیر ہی اندر بھاگ گئی، جبکہ مراد کھلے آسمان کو دیکھتے جی بھر کر مسکرایا تھا۔ اس کا دل یکدم پرسکون سا ہو گیا تھا۔ اگلی صبح سب لوگ بارات کی تیاری کرنے میں مصروف تھے۔ جب دادی جان نے لاؤنج میں قدم رکھنے نور کو تلاش کیا، مگر اس ہنگامے میں انہیں نور کہیں نہیں ملی تھی۔ ارے او مراد، نور کہاں ہے؟ جا کر دیکھ اور اسے میرے پاس بلا کر لا، دادی جان نے کہا تو مراد ان کے حکم کی تعمیل میں نور کے کمرے تک آیا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر اندر خاموشی چھائی رہی۔ نور، تم اندر ہو؟ دادی بلا رہی ہیں تمہیں، اس نے پکارا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے پریشان ہوتے دروازے کو ذرا سا ہاتھ لگایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر آیا تو نور اسے بیڈ پر لیٹی ہوئی ملی۔ نور، یہ کون سا وقت ہے؟ یار اٹھ جاؤ، دادی تمہیں بلا رہی ہیں، اس نے نور کو پکارا، مگر وہ یوں ہی لیٹی رہی تو مراد نے کسی خدشے کے تحت اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ ارے یار، یہ تو تپ رہی ہے۔ دادی جان، ماما، نور کو بہت تیز بخار ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس نے بلند آواز میں سب کو بلایا تو خالدہ بیگم اور نور کی امی دوڑتی ہوئی اندر آئیں۔ ساتھ شاہزیب بھی شور سن کر آ گیا تھا۔ ماریا، جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھو، اور مراد تم جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری بچی کو، خالدہ بیگم نے پریشانی سے کہا تو امی اس کے سرہانے بیٹھ گئیں۔ یہ بہت نازک ہے باجی، جب بھی اس سے کوئی ذہنی اذیت ہوتی ہے تو اسے تیز بخار ہو جاتا ہے، مگر یہاں اسے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہاں تو سب کزن سے اس کی دوستی ہو گئی ہے، امی نے فکر مندی سے کہتے نور کے چہرے پر پیار کیا تو مراد کے نمبر ڈائل کرتے ہاتھ پل بھر کے لیے رکے۔ اس نے نفرت سے سامنے کھڑے شاہزیب کو دیکھا، پھر دوبارہ فون پر نظریں ٹکا دی۔ بارات جانے کا وقت ہو گیا ہے، تم لوگ ایسا کرو کہ چلے جاؤ، میں اور مراد بعد میں آ جائیں گے، تب تک شاید نور کی طبیعت بھی تھوڑی بہتر ہو جائے، امی نے کہا تو خالدہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہارا جانا بہت ضروری ہے، میں نے تمہیں سب سے ملوانا ہے، کتنے سالوں بعد تو تم آئی ہو، نور کے پاس مراد ہے نا، جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو یہ اسے لے آئے گا، اور ملازمہ بھی گھر میں ہی ہے، خالدہ بیگم نے مشورہ دیا۔ میں اس کے پاس رک جاتا ہوں، آپ لوگ فکر نہ کریں، ویسے بھی میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں تو اس کے ساتھ رہنے کا حق بھی مجھے ہی ہونا چاہیے۔ کسی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شاہزیب بول اٹھا تو مراد نے غصے سے اسے دیکھا۔ جب تک نور ٹھیک نہیں ہو جاتی بارات نہیں جائے گی، اور آپ لوگ اس کے سر پر بیٹھ کر شور کیوں مچا رہے ہیں؟ باہر چلیں، ڈاکٹر بس آنے والا ہے، مراد نے تلخی سے کہتے ان سب کو باہر نکلنے کا کہا، مگر نور کے ہونٹوں سے نکلتے الفاظ نے ان سب کے قدم زنجیر کیے۔ مراد، بے ہوشی کے عالم میں اس کے منہ سے نکلا تو سب نے حیرت سے مراد کو دیکھا جو خود بھی پریشان سا نور کا زرد چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مراد، مجھے چھوڑ کے مت جائیں، مراد، وہ اپنا سر ہلاتے بولی تو امی نے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ نور، نور بیٹا، یہ کیا بول رہی ہو؟ امی نے شاہزیب کی موجودگی سے پریشان ہوتے نور کو ہلایا، مگر وہ یوں ہی مراد کا نام پکارتی رہی۔ ماریا اب اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگی تھی، جبکہ خالدہ بیگم غصے سے مراد کا بازو دبوچے اسے کمرے سے باہر لے آئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نور تمہارا نام لے کر یہ کیا بول رہی ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ وہ اسے پکڑے دادی جان کی کمرے میں لے آئی تھی، جہاں باقی مرد حضرات بھی بیٹھے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بے ہوشی میں میرا نام لے رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے اپنا پہلو بچانا چاہا۔ دیکھ مراد، اگر تو نے اس بچی سے کوئی وعدے کر لیے ہیں تو ہمیں سچ سچ بتا دے، ورنہ میں تیرا بہت برا حشر کروں گی۔ وہ شاہزیب بھی کمرے میں کھڑا تھا، وہ کیا سوچے گا؟ نور کے بارے میں دادی جان نے نرمی سے پوچھا تو مراد نے چند لمحے سوچنے کے بعد کل رات کا سارا واقعہ سب کو سنا دیا۔ دروازے سے اندر آتی نور کی امی بھی ساکت رہ گئی۔ ہائے اللہ، یہ شاہزیب شکل سے کتنا شریف لگتا ہے، اور بدماش رات کو ہماری بچی کو ڈراتا ہے۔ جنید، میں تو کہتی ہوں کہ اسے فوراً گھر سے نکالو، ہماری جوان بچیاں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ دادی جان نے مراد کے بابا کو حکم دیا تو امی مراد کے سامنے آئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو مراد؟ کیا واقعی شاہزیب نے ایسا کیا ہے؟
انہوں نے پوچھا تو مراد نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی خالہ، میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میں تو ویسے بھی نور سے بہت اٹیچ ہو گیا ہوں۔ چند دنوں میں اس نے میرے دل میں اپنا خاص مقام بنا لیا ہے۔ میں اپنے گھر کا سب سے بے وقوف لڑکا ہوں، اس لیے مجھے اپنے جذبات وقت پر سمجھ ہی نہیں آئے۔ پہلے نور کو جان بوجھ کر تنگ کرتا رہا کہ کسی طرح وہ مجھ سے بات کرتی رہے، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین ہونے لگا، اور جب میں نے یہ سنا کہ اس کا رشتہ ہو گیا تو میری روح کٹ گئی تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ شاہ زیب کو چھت سے دھکا دے دوں، مگر میں بے وقوف پھر بھی اپنے جذبات نہ سمجھ سکا۔ اور کل رات جب میں نے شاہ زیب کو نور کے ساتھ دیکھا تب مجھے احساس ہوا کہ نور میرے لیے کتنی اہم ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بہادر ہے، اس لیے اس نے رات کو مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا، مگر میں تب بھی کچھ کہہ نہیں سکا۔ آپ سب کا ڈر تھا مجھے کہ آپ لوگ مجھے غلط سمجھیں گے، مگر میں بے بس ہو گیا ہوں۔ دادی، مراد نے زندگی میں پہلی بار سنجیدگی سے کہتے دادی کے پیر پکڑے تو سبھی گھر والے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ گھر کا سب سے شرارتی لڑکا نور کی خاطر رو رہا تھا۔ تو بے بس نہیں، بے شرم ہو گیا ہے جو سب کے سامنے یوں محبتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ چل نکل یہاں سے، اور تم سب بھی اب یہ سنجیدہ شکلیں مت بناؤ اور اس نکمے کی شادی کا بھی انتظام کرو۔ دادی جان نے مراد کو جھڑکتے سب سے کہا تو نور کی امی نے آگے بڑھتے مراد کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم میری بیٹی کا خیال رکھ لو گے، وہ بہت نازوں میں پلی ہے، اسے سخت لہجوں کی عادت نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا تو مراد نے شرما کر سر جھکا لیا۔ رکھ لوں گا خالہ۔ چل پڑا مر، عورتوں کی طرح شرما رہا ہے، یہ کیا نمونہ پیدا کیا ہے خالدہ۔ دادی جان نے اپنا جوتا اس کی طرف پھینکا تو خالدہ بیگم کے چہرے پر ندامت آئی۔ بس یہ گندا انڈا نکل آیا، انہوں نے کہا تو مراد ان سب کو افسوس سے دیکھنے لگا۔ آپ سب کو شرم آنی چاہیے اپنے معصوم بیٹے کو ایسے القابات سے نوازتے ہوئے، اور ویسے بھی اب میری شادی ہونے والی ہے تو خبردار جو اب کوئی مجھے ڈانٹے یا مارے۔ بڑا ہو گیا ہوں یار میں، وہ رونی صورت بناتے بولا تو دادی جان نے جھک کر اپنا دوسرا جوتا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تو وہ منہ میں بڑبڑاتے کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد نور کو ہوش آیا تو اس نے اپنے سامنے ماریا کو بیٹھے دیکھا، وہ بارات کے لیے تیار تھی۔ ماریا، اس نے دھیرے سے پکارا تو ماریا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا یار، کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ اس نے پوچھا تو نور اپنا سر پکڑے اٹھ کر بیٹھی۔ ٹھیک ہوں، تم شادی پر نہیں گئی؟ اس نے پوچھا تو ماریا مسکرائی۔ کوئی بھی نہیں گیا، ہم نے بارات کا وقت تھوڑا آگے کروا لیا تھا، اب ہم اپنی اتنی اہم مہمان کے بغیر تھوڑی جا سکتے تھے۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، پھر تمہیں تیار بھی کر دوں گی۔ ماریا کہہ کر باہر چلی گئی، جبکہ نور نے گہرا سانس لیتے بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگا لی۔ عجیب سی چکن تھی جو کسی صورت اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماریا نے اسے کھانا کھلایا اور شادی کے لیے تیار کرنے لگی۔ سفید رنگ کی خوبصورت فراق میں بال کاندھوں پر ڈالے وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر دل بجھا سا تھا۔ ماریا اسے اپنے ساتھ لیے باہر آ گئی تو اس کا پہلا سامنا مراد سے ہوا جو سب کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ مراد، یہ نور کی بھی جگہ بناؤ۔ تبھی ماریا نے اسے پکارا تو وہ پلٹ کر نور کو دیکھنے لگا جو سیدھا اس کے دل پر چوٹ کر رہی تھی۔ نور نے اسے دیکھتے نظریں پھیر لی۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، اور محترمہ آپ آگے آ جائیں۔ مراد نے نور کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو نور نے ارد گرد دیکھا۔ نہیں، شاہ زیب نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی، اس نے کہا تو مراد نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ شاہ زیب کی ایسی کی تیسی، تم بیٹھو ورنہ میں زہر کھا لوں گا، مراد نے ضدی لہجے میں کہا تو نور نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایسی فضول باتیں کرتے ہوئے؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں تو مراد نے اسے بازو سے پکڑتے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ پیچھے بیٹھی کزنس ان کو دیکھ کر ہوٹنگ کرنے لگی تھی۔ نور کو ان کی حرکت کی وجہ سمجھ نہ آئی، مگر وہ طبیعت خرابی کے باعث کچھ کہنے کی بجائے سیٹ سے ٹیک لگا کر مراد کو دیکھنے لگی، جو گاڑی چلاتے کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ کتنا عجیب انسان ہے یہ، رات کو میں نے اس کے سامنے اپنے سارے جذبات بیان کر دیے اور یہ ایسا ہے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ پتہ نہیں پسندیدہ مرد اتنا کھٹور دل کیوں ہوتا ہے۔ مراد کا چہرہ دیکھتے وہ سوچ رہی تھی، جبکہ مراد اس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کرتے مسکرا رہا تھا۔ چلو لڑکیوں، گاڑیوں سے نکلو، میں نور کو لے کر آتا ہوں۔ ہال کے سامنے گاڑی روکتے مراد نے کہا تو ماریا باقی لڑکیوں کو لے کر ہال میں چلی گئی، جبکہ نور نے سوالیہ نظروں سے مراد کو دیکھا۔ کل رات، مراد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ پلیز مراد، کل رات کا ذکر کر کے مجھے اذیت نہ دیں، اور میں نے آپ سے جو بھی کہا تھا میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ آپ یہ سب گھر والوں کو مت بتائے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ شاہ زیب کو اس بات کی بھنک بھی پڑے۔ نور نے بے چینی سے اس کی بات کاٹی تو مراد نے اس کی بات انسنی کرتے ڈیش بورڈ پر رکھا گلاب کا پھول اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔
یہ غلاب قبول کر کے مجھے میری ہی نظروں میں معتبر کر دو نور۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر مراد نے محبت سے کہا تو نور کی سانسیں رکی۔ مراد آپ یہ سب… وہ کچھ بول ہی نہ پائی تو مراد نے اس کی گود میں رکھا، اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ یہ سب کیا نور؟ تم کیا سمجھی تھی کہ تمہاری محبت یک طرفہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر اظہار میں تھوڑا سست ہوں، تبھی تو تمہیں پہل کرنی پڑی۔ مجھے معاف کر دو نور، اور یہ پھول لے لو، قسم سے ہاتھ درد کر گیا ہے۔ جذباتی سے کہتے وہ آخر میں اپنی ٹون میں واپس آیا تو نور کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ لیکن میرا رشتہ ہو چکا ہے مراد، کیا آپ میں گھر والوں سے بات کرنے کی ہمت ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو مراد نے مسکراتے ہوئے گاڑی کے شیشے سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو کر لی بات۔ کیا یہ سب؟ باہر پورے خاندان کو پھولوں کی بتیاں لے کر کھڑے دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو مراد نے گاڑی سے اترتے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ تھامتے اسے باہر نکالا۔ شادی مبارک ہو بھابھی، ماریا نے ان دونوں پر پھول پھینکتے کہا تو نور نے حیرت سے مراد کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم مجھ سے محبت کے اظہار میں پہل کر سکتی ہو اور میں تمہارے لیے اسٹینڈ بھی نہیں لے سکتا؟ میں نے تو کل رات ہی گھر والوں سے بات کرنے کا سوچ لیا تھا، مگر پھر تمہاری بے ہوشی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آج ہی سب سچ بتا دوں۔ اور پھر دادی نے وہ جوتے مار کر شاہزیب کو گھر سے نکالا ہے کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ میں نے ویڈیو بھی بنا لی ہے، گھر چل کر تمہیں دکھاؤں گا۔ مراد نے اس کے کان میں سرگوشی کی جبکہ وہ بے یقینی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر مراد اسے تھامے اسٹیج تک لے آیا اور مولوی صاحب نے سکندر کا نکاح پڑھوانے کے بعد ان کا نکاح شروع کیا اور چند لمحوں میں وہ مراد کی ہمسفر بن گئی۔ زندگی کے اس معجزے پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر سب اس کے گلے لگتے مبارکباد دینے لگے تو ان کی آنکھیں تشکر سے بہہ پڑیں۔ ارے میری جان، اب رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں مل تو گیا ہوں، ویسے تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ سب کے اسٹیج سے اترتے مراد نے اس کا ہاتھ محبت سے سہلاتے شرارت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس ہو گئے، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی تو مراد کا کہکا گونج اٹھا۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جانو مانو سونا، چلو آنسو صاف کرو اور بتاؤ کہ کیا میرا بابو تھانہ تھائے گا؟ ماریا نے ان کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی تو مراد نے شریر سے انداز میں پوچھا۔ استغفر اللہ، یہ کیسی واہیا زبان استعمال کر رہے ہیں؟ چپ ہو جائیں ورنہ منہ توڑ دوں گی میں آپ کا۔ اسے جھلکتے نور نے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا تو مراد کا منہ حیرت سے کھلا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر ایسے مجھ پہ روب کیسے جھاڑ سکتی ہو؟ اسے شدید صدمہ ہوا۔ جو محبت کرتے ہیں وہی روب جھاڑتے ہیں ڈیئر ہسبینڈ، جیسے آپ کی دادی دادا پر، آپ کی امی آپ کے ابو پر، اور اب میں آپ پر۔ یہ روب تو محبت کی نشانی ہے، ورنہ زندگی اچھی خاصی بورنگ ہو جائے۔ نور نے ایک چمچ اس کے منہ میں ڈالتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ یعنی میری قسمت بھی میرے بڑوں کی طرح خراب ہی ہے، اس نے کہا تو نور اس کے پیٹ میں کونہی ماری۔ جی بالکل، اور اب اگر آپ نے کوئی اور فضول بات کی تو آپ کے بال کھینچ لوں گی۔ نور نے اسے دھمکی دی۔ فضول باتیں نہ کرو تو کیا رومانٹک باتیں کروں؟ وہ ذرا سا کھسکتے اس کے قریب ہوا تو نور نے اسے گھوری سے نوازا۔ کیا کر رہے ہیں مراد؟ کوئی دیکھ لے گا۔ مراد نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا تو نور نے اسے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ کوئی نہیں دیکھے گا جان، پاکستانی شادیوں میں کھانا کھلنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، مراد نے سنجیدگی سے کہا تو نور بے اختیار ہنس دی۔ مراد کے بچے چھوڑ دیں۔ اب اس نے جھک کر نور کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دینا چاہا تو نور نے ارد گرد دیکھتے کہا وہ بھی جلدی ہو جائے گا۔ وہ آنکھ مارتے بولا اور پھر اس نے ذرا سا جھک کر باری باری نور کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر بوسہ دیا اور پھر انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا تو نور اس کی محبت دیکھ کر بے آواز رو دی۔ تمہارے یہ آنسو مجھے بے چین کرتے ہیں، مت رویا کرو، میں خود کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مراد نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے کہا تو دور کھڑی ماریا نے اپنے فون میں ان دونوں کی تصویر کھینچ لی کہ یہ تصویر وہ ساری زندگی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر کے مراد سے اپنی ساری باتیں منوا سکتی تھی۔ اور اسٹیج پر بیٹھی نورا مراد کے شانے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی کہ وہ زندگی کے ان حسین لمحوں کو دل سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔